ایک شخص نے قرض لیا، وقت آیا واپس نہ کر سکا۔ لوگوں نے اسے بے ایمان کہا، کسی نے دھوکے باز کہا، لیکن کسی نے یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ شاید وہ واقعی مجبور ہو۔ ہمیں صرف اپنا حق یاد رہتا ہے، مگر قرآن ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ کب سختی کرنی ہے اور کب رحم۔ اور پھر اچانک قرآن ہمیں ایک ایسے دن کی یاد دلاتا ہے جب ہم خود بھی اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور ہمیں بھی رحم کی ضرورت ہوگی۔ السلام علیکم۔ آج انشاءاللہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 280 سے سٹارٹ کریں گے۔ اس کا ترجمہ اور تفسیر تفہیم القرآن سے بیان کروں گی جو اہل سنت جماعت کے لیے ہے۔ پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے سود سے سختی سے منع فرمایا۔ اب قرآن مجید ایک ایسا معاشرہ تعمیر کرتا ہے جہاں انصاف کے ساتھ رحمت بھی ہو۔ اگر قرض لینے والا واقعی تنگ دست ہو تو اس کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کرنا ہے، اور آخر میں اللہ ہمیں قیامت کے دن کی یاد دلاتا ہے تاکہ ہم دنیا کے فیصلے آخرت کو سامنے رکھ کر کریں۔ تو آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمہارا قرض دار تنگ دست ہو تو ہاتھ کھلنے تک اسے مہلت دو، اور اگر صدقہ کر دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ اس کی تفسیر ہے، اسی آیت سے شریعت میں یہ حکم نکالا گیا ہے کہ جو شخص ادائے قرض سے عاجز ہو گیا ہو، اسلامی عدالت اس کے قرض خواہوں کو مجبور کرے گی کہ اسے مہلت دیں، اور بعض حالات میں وہ پورا قرض یا قرض کا ایک حصہ معاف بھی کرانے کی مجاز ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص کے کاروبار میں گھاٹا آ گیا اور اس پر قرضوں کا بار بہت چڑھ گیا۔ معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے اپیل کی کہ اپنے اس بھائی کی مدد کرو۔ چنانچہ بہت سے لوگوں نے اس کو مالی امداد دی، مگر قرضے پھر بھی صاف نہ ہو سکے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے قرض خواہوں سے فرمایا کہ جو کچھ حاضر ہے بس وہی لے کر اسے چھوڑ دو، اس سے زیادہ تمہیں نہیں دلوایا جا سکتا۔ فقہاء نے تصریح کی ہے کہ ایک شخص کے رہنے کا مکان، کھانے کے برتن، پہننے کے کپڑے اور آلات جن سے وہ اپنی روزی کماتا ہو، کسی حالت میں قرق نہیں کیے جا سکتے۔ تفہیم القرآن میں مولانا مودودی فرماتے ہیں کہ اسلام قرض دینے والے کو صرف حق نہیں دیتا بلکہ اخلاقی ذمہ داری بھی سکھاتا ہے۔ اگر مقروض واقعی تنگ دست ہو تو اسے مہلت دینا لازم ہے، اور اگر قرض معاف کر دیا جائے تو یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا اجر رکھتا ہے۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ اسلامی معیشت صرف حساب کتاب پر نہیں بلکہ رحم، ہمدردی اور انسانیت پر بھی قائم ہے۔ ہر قرض واپس نہ کرنے والا دھوکے باز نہیں ہوتا۔ کبھی حالات بھی انسان کو بے بس کر دیتے ہیں۔ اگر اللہ نے آپ کو وسعت دی ہے تو کسی مجبور کے لیے آسانی پیدا کیجیے۔ ہو سکتا ہے آپ کی یہی نرمی قیامت کے دن اللہ کی رحمت کا سبب بن جائے۔ آیت نمبر 281، اس دن کی رسوائی اور مصیبت سے بچو جبکہ تم اللہ کی طرف واپس ہو گئے۔ وہاں ہر شخص کو اس کی کمائی ہوئی نیکی یا بدی کا پورا پورا بدلہ مل جائے گا، اور کسی پر ظلم ہرگز نہ ہوگا۔ مولانا مودودی وضاحت کرتے ہیں کہ یہ آیت سود کے احکام کے فوراً بعد آئی ہے۔ اس کی حکمت یہ ہے کہ صرف قانونی حکم دینا کافی نہیں بلکہ انسان کے دل میں آخرت کا احساس پیدا کرنا ضروری ہے۔ جب تک انسان کو یقین نہ ہو کہ ایک دن اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، وہ مالی معاملات میں انصاف پر قائم نہیں رہ سکتا۔
آخرت کا احساس ہی اصل ضمانت ہے۔ اسلام صرف قوانین نہیں دیتا بلکہ ایسا ایمان پیدا کرتا ہے کہ انسان تنہائی میں بھی خیانت نہ کرے، کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، ہر معاملے کا حساب ہوگا۔ یہ آیت صرف سود تک محدود نہیں بلکہ انسان کے تمام اعمال، مالی معاملات، حقوق العباد اور فیصلوں کو شامل کرتی ہے۔ اللہ کامل انصاف کرے گا، نہ کسی نیکی میں کمی ہوگی، نہ کسی گناہ میں زیادتی، اور نہ کسی پر ظلم ہوگا، نہ کسی کا حق مارا جائے گا۔ اگر ہم ہر مالی فیصلہ کرنے سے پہلے صرف ایک سوال اپنے آپ سے پوچھ لیں، اگر آج ہی مجھے اللہ کے سامنے اس فیصلے کا جواب دینا پڑے تو کیا میں مطمئن ہوں؟ تو ہماری زندگی کے بہت سے فیصلے بدل جائیں گے۔ اس آیت کا پچھلی آیات سے تعلق، یہ آیت سود، قرض اور مالی معاملات کی گفتگو کا انتہائی مؤثر اختتام ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر کوئی شخص دنیا میں قانون سے بچ بھی جائے تو اللہ کی عدالت سے نہیں بچ سکتا۔ اس لیے ایمان والے کا اصل احتساب اس کے ضمیر اور آخرت کا یقین کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کسی تنگ دست کو مہلت دی یا اس کا قرض معاف کر دیا، اللہ تعالیٰ اسے اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، جس دن اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ اس پوری گفتگو کے آخر میں اللہ تعالیٰ اچانک آخرت کی یاد دلاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اگر انسان کو یقین ہو کہ ایک دن اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے تو وہ نہ سود کھائے گا، نہ ظلم کرے گا، نہ کسی مجبور پر سختی کرے گا۔ ہر انسان کو اپنے اعمال کا پورا پورا بدلہ ملے گا، کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں ہوگا۔ یاد رکھیں، کبھی کسی کمزور انسان پر طاقت آزمانے سے پہلے یہ ضرور سوچیں، کل میں بھی اللہ کے سامنے اکیلا کھڑا ہوں گا۔ اس دن نہ مال کام آئے گا، نہ طاقت، صرف اعمال ساتھ ہوں گے۔ دنیا میں ہم اپنے حق کا حساب مانگتے ہیں، لیکن آخرت میں ہم اللہ سے رحمت مانگیں گے۔ اگر آج آپ کسی مجبور کے لیے آسانی پیدا کریں گے تو امید ہے کہ کل اللہ رب العزت آپ کے لیے آسانی پیدا فرمائے گا۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی۔ نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 282 سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔